تو کیا عہد نبوت میں خواتین کے ہاتھ میں بھی قلم تھا؟ ہاں بالکل تھا۔ میں اختصار کے ساتھ 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک وہ حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں ہے، کتاب الطب میں، جو رقیہ کیا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے کسی مریض پر، اس سے متعلق ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ حدیث سندن صحیح ہے جو سنن ابی داؤد کی میں بات کر رہا ہوں، کتاب الطب کی۔ ایک تابعی ہیں ابو بکر ابن سلیمان ابن ابی حثمہ، عالم دین ہیں، ثقہ راوی ہیں، اور نصاب تھے۔ آپ نسب نامے کے اعتبار سے بہت اچھا درک رکھتے تھے۔ یہ جو ہیں ان کی دادی سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی دادی شفا بنت عبداللہ ہیں رضی اللہ عنہا، معروف صحابیہ ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں جنہوں نے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا، بلکہ مہاجرات میں سے بھی ہیں۔ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھی، ان کے گھر میں۔ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما قریشیہ ہیں، اور قریش کا ایک قبیلہ بنو عدی، اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ شفا بنت عبداللہ بھی بنو عدی ہی سے تعلق رکھتی ہیں، قبیلے کا بھی تعلق ہے ان کا۔ بڑی عمر کی صحابیہ، اور عقل کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، متوازن رائے کے اعتبار سے، ٹھوس گفتگو کرنے کے اعتبار سے خواتین میں من عقلاء النساء، کہتے ہیں کہ ان کو من عقلاء النساء، بہت عقل مند، بہت زیرک، بہت چالاک۔ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں حفصہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ان کے گھر میں، اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کے مجھ سے کہا، یعنی شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں، مجھ سے کہا کہ الا تعلمین هذه رقیۃ النملہ کما علمتیها الکتابہ۔ شفا بنت عبداللہ سے خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم ان کو، یعنی حفصہ کو جو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں رضی اللہ عنہا، کیا تم ان کو رقیۃ النملہ نہیں سکھا دیتی جیسے کہ تم نے انہیں لکھنا سکھایا ہے؟ رقیۃ النملہ کیا ہے؟ یہ رقیہ کہتے ہیں عربی زبان میں دم کرنے کو، کچھ پڑھ کر کے پھونکنے کو، اور النملہ کہتے ہیں عربی زبان میں، معروف لفظ ہے، معروف کلمہ ہے، چونٹی کو بولتے ہیں۔ رقیۃ النملہ، النملہ چونٹی، یہاں چونٹی مراد نہیں ہے، یہاں ایک مرض مراد ہے جو جلد کے امراض میں سے آتا ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ جلد میں ایک طرح کی پھنسیاں شروع ہو جاتی ہیں، بازو میں، سر پر، گال پر، جسم کے دیگر اعضاء پر، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ، عافانا اللہ وإیاکم من کل سوء، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے ہم سب لوگوں کو۔ یہ ایک طرح کا خطرناک مرض ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جلد میں شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح سے 3-4 چونٹیاں مل کر کے انسان کو کاٹنا شروع کر دیں اور اس سے جو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، جو ضرر محسوس کرتا ہے، ان پھنسیوں سے ویسے ہی ضرر محسوس کرتا ہے، اسی لیے اس مرض کو النملہ کہا گیا۔ رقیۃ النملہ یعنی اس مرض پر دم کرنا۔ دور حاضر میں جدید لفظ جو ہے اس کے لیے ایگزیما کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مرض ہے، اس مرض والوں کو شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا دم کیا کرتی تھی جاہلیت ہی کے دور میں۔ اسلام جب آیا تو آپ نے اس سے گریز کیا، اجتناب کیا۔ کسی صاحب نے جا کر کے اللہ کے رسول سے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو یہ پہلے رقیہ کیا کرتی تھی، اب نہیں کر رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اس حالت میں دیکھا کہ وہ حفصہ کو لکھنا سکھاتی تھی، وہ کتابت میں مہارت تھی ان کو، اور لکھنا سکھاتی تھی حفصہ کو رضی اللہ عنہا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تم ان کو لکھنا سکھائی ہیں ویسے تم ان کو رقیۃ النملہ بھی سکھا دو۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، سندن صحیح ہے، اور شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت عظیم خاتون ہیں، آپ نے ان کو لکھنا سکھایا، قلم تھا ان کے ہاتھ میں۔ تو آپ علیہ السلام نے حوصلہ افزائی کی ان کی،
بلکہ اپنی بیوی کو حفصہ کو رضی اللہ عنہا لکھنے کی سلسلے میں ان کی ہمت افزائی کی کہ جیسے آپ نے ان کو لکھوایا ہے، تعریف کی ان کی گویا کہ۔ اس حدیث کو 7ویں صدی ہجری کے ایک عظیم عالم دین شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دادا مجد الدین ابو البرکات عبدالسلام نام ہے ان کا، وہ بھی ابن تیمیہ ہی کے نام سے مشہور ہیں۔ 652 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ ان کی ایک کتاب ہے، وہ اس میں انہوں نے وہ احادیث جمع کی ہیں جو احکام و مسائل سے متعلق ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے المنتقی من اخبار الاحکام، معروف حدیث کی کتاب ہے، کچھ مدارس میں نصاب میں بھی شامل ہے۔ اس میں ابواب الطب کے طور پر اس حدیث کو وہ لے کر آئے ہیں، اور اس حدیث کو لانے کے بعد مجد الدین ابو البرکات عبدالسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَعَلُّمِ النِّسَاءِ الْكِتَابَةَ۔ اس حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین لکھنا سیکھیں۔ ایسے نمایاں استدلال کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ جہاں یہ فکرہ تھا کہ بھی خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں کیا، یہ غیر اسلامی فکرہ ہے، اسلامی فکرہ نہیں ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ علماء نے اپنے مسلم معاشرے میں اس بات کو عام کیا کہ یہ اسلامی فکرہ نہیں ہے، غیر اسلامی فکرہ ہے کہ عورت کے ہاتھ میں بھی قلم ہو۔ ان سے قبل امام خطابی رحمہ اللہ نے بھی، جو 4 صدی ہجری کے عالم دین ہیں، آپ نے بھی اس کو نمایاں کیا کہ غیر اسلامی فکرہ ہے، ہمارے پاس ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ لکھنا سیکھنا چاہیے۔ اس حدیث کے ذریعے سے اہل علم نے استدلال کیا۔ ایک عظیم عالم دین ہے شمس الحق عظیم آبادی، 1911 میں انتقال ہوا ان کا۔ وہ جس معاشرے میں تھے، یعنی آج کا جو ہندوستان ہے وہ نہیں، آزادی سے پہلے کی بات ہے، 1911 میں ان کا انتقال ہوا۔ جو چیزیں مسلمانوں کے اندر غیر مسلمین کی رائج ہو چکی تھی، ان میں آپ دیکھیے کہ قدیم زمانے میں آج سے 100 سال پہلے ہندوستان کی جو صورتحال تھی، لڑکیوں کو پڑھانے کا کیا معاملہ تھا؟ کیا معاملہ ہی نہیں تھا، لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ تو آج کل کے ہلچل ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑا مجاہدہ تھا جب کوئی کہے کہ بھی عورت بھی پڑھنا سیکھے، لکھنا سیکھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ غیر مسلمین کے ساتھ ساتھ کچھ مسلمان بھی اس فکرہ سے متاثر ہونے جا رہے ہیں کہ عورت بھی لکھنا سیکھتی ہے کیا، آپ نے مستقل ایک رسالہ لکھا۔ رسالے کا نام تھا عقود الجمان فی جواز الکتابۃ للنسوان۔ عقود الجمان کہتی موتیوں کا ہار، یعنی خواتین لکھیں۔ آپ نے 1907 میں، آج سے 110 سال پہلے اس رسالے کو لکھا تھا فارسی زبان میں، پھر وہ اردو زبان میں آیا، پھر عربی زبان میں بھی 1961 میں چھپا ہو۔ اتنا عظیم رسالہ آپ نے لکھا، ایک اہل حدیث عالم ہے، ایک سلفی عالم ہے، میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد، عون المعبود کی مصنف۔ تو یہ ہماری امتیازی شان ہے، ہماری امتیازی بات ہے کہ ہم نے امت کو آگاہ کیا، چوکنا کیا، بیدار کیا۔ عام سی بات، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کوئی مسلمان کو دیکھے اور مسلمان سے کہے کہ تم اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور بالخصوص لڑکیوں کو۔ ہم سے کوئی کیوں کہے گا؟ تو ہماری امتیازی شان ہے، ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ ہم نے آنکھیں کھولی دنیا کی، ہم نے لوگوں کو بتلایا۔ جب کبھی ہم میں سے کسی نے متاثر ہونا شروع کیا کسی غیر مسلم سے، تو ہم نے اس کو ڈانٹا، ہم نے کان پکڑا اس کا، یہ ہمارا فکرہ نہیں ہے، یہ غیر مسلمین کا فکرہ ہے۔ اسی تناظر میں اہل علم نے اس پر زور دیا۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جو آپ نے ترتیب دی ہے، احادیث صحیحہ کا مجموعہ، اس میں مستقل ایک عنوان قائم کیا آپ نے کہ باب تعلیم المرأة الکتابہ، مستقل ایک عنوان، اور اس عنوان کے تحت اسی حدیث کو آپ لے کر کے آئے۔ مزید بہت ساری باتیں آپ نے کی، وہ آگے میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ نے کہا کہ امت میں یہ بات ہے کہ جو ہے مطلب لکھنے کی بات ہونی چاہیے خواتین سے متعلق۔ اس زمین میں تفصیلی باتیں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن الذی علم بالقلم کی تفصیل میں مردوں کے ساتھ ساتھ آغاز ہی میں اسلام نے خواتین کو برابر رکھا، انہیں الگ نہیں کیا ان کو۔ اور جب جب الگ کیا گیا، امت مسلمہ کے علماء نے برابر آگاہ کرتے رہے۔ آپ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث کی کتاب ترتیب دی ہے الادب المفرد،
صحیح بخاری میں بھی ایک کتاب ہے کتاب الادب، ایک مستقل آپ نے تصنیف کی الادب المفرد، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عنوان قائم کیا کہ باب الکتابہ الی النساء وجوابہن، کہ خواتین کے نام پر خط لکھنا یا کچھ رسالہ ان کے نام ارسال کرنا اور پھر خواتین کا اس کا جواب دینا، عنوان قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے قریش کی ایک عظیم خاتون، ایک فاضلہ عائشہ بنت طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، 36 ہجری ان کا سن وفات ہے، معروف صحابی۔ ان کی بیٹی ہی عائشہ، ان کی جو والدہ ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سب سے آخری بیٹی ہیں، ام کلثوم۔ یہ جو عائشہ بنت طلحہ ہیں یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نواسی ہی، ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، طلحہ بن عبید اللہ کا۔ تو یہ جو عائشہ ہیں، عائشہ بنت طلحہ، یہ بھی اپنی بچپن کی زندگی، اپنی یتیمی کے ایام سب کے سب جو انہی کے پاس گزارے، عائشہ کے پاس، یعنی عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کے پاس۔ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی، ام عائشہ کے پاس، اور کئی لوگوں کے خطوط آیا کرتے تھے، ان کے ہدایا بھی آیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ سے میں کہا کرتی تھی رضی اللہ عنہا کہ دیکھو لوگ ہمارے نام خطوط بھی ارسال کرتے ہیں اور تحفے تحائف بھی بھیجتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ کہا کرتی تھی رضی اللہ عنہا کہ فَأَجِيبِي وَأَثِيبِي، کہ تم ان کا جواب بھی دیا کرو اور تحفے تحائف بھی ایسی دیا کرو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن الاسناد کہا ہے اس سند کو۔ تو یہ ہماری امتیازی اپنی شان ہے الحمدللہ۔ تو خواتین کے ہاتھ میں قلم یہ عہد نبوت میں اجنبی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک عام سا معاملہ تھا، بلکہ ہمت افزائی تھی، ان کی ہمت افزائی کی جاتی تھی، ان کی ترغیب دلائی جاتی تھی ان کو، اور اس طرح کی خواتین کا استعمال ہوتا تھا، ان کے قلم کا استعمال ہوتا تھا۔ بلکہ عائشہ بنت طلحہ جو ہیں رضی اللہ عنہما، لوگ ان سے صرف اس لیے روایت کرتے تھے کہ بڑی عظیم خاتون ہیں، فاضلہ ہیں، شرف سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں ادیبانہ قلم تھا، اس لیے ان کی اہمیت تھی۔ اس دور میں کسی خاتون کے ہاتھ میں قلم ہونا ان کی ایک حیثیت تھی، مسلم تھی وہ۔ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ آج ہند و پاک میں بھی، بلکہ پورے عالمی سطح پر بھی، یعنی اہل اسلام کی خواتین کسی سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ ان کا قلم صرف دنیا کے حد تک نہیں ہے بلکہ جنت میں بھی لے جانے کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ کا عظیم احسان ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے خوب رد کیا ان لوگوں پر جو ان باطل احادیث سے روایت کرتے تھے اور خواتین کو منع کرنے سے متعلق روایتیں جو سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے نہیں ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے نہ یہ کہ صرف ان باطل حدیثوں کا دراسہ کر کے انہیں مردود قرار دیا، نہ یہ کہ صرف حدیث کے صحیح ہونے کی خبر دی امت کو، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو لڑکیاں عطا کی ہیں انہیں عالمہ بنایا، ان کے ہاتھ میں قلم تھمایا، انہوں نے کتابیں لکھی، ان کی کتابیں چھپی امت میں اور مقبولیت حاصل کی، ہمارے پاس یہ موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ کہ اسلام جب سے آیا ہے تب سے جہاں خواتین سے متعلق معاشرے کے مختلف پہلوؤں میں مختلف جوانب میں جہاں ان پر ظلم ہوتا تھا، زیادتی ہوتی تھی، ان کے اصل حقوق مارے جاتے تھے، وہیں سے ان کا قلم بھی چھین لیا گیا تھا۔ اسلام نے قلم ان کے ہاتھ میں دیا، ان کا مقام دیا، اور جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا اس کے مقام کو بڑھایا اسلام نے۔ اور جب جب مسلم معاشرے میں اس طرح کے اثرات آنے لگے خارجی طور پر، علماء نے نوٹس لی، اس کی آگاہ کیا امت کو، کہا کہ جس طرح سے باطل افکار آ رہے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک بگاڑ ہے تعلیم کے نام پر کہ ان کے ہاتھ سے قلم لے لیا جائے۔ مسلم معاشرے کی 1400 سال کی تاریخ میں خواتین میں سے وہ خواتین جن کے ہاتھ میں قلم تھا اور قلم کا عمدہ استعمال، اس کی ایک مستقل ہم تاریخ پیش کریں گے، تو اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، کئی گھنٹے چاہیے، سرے سے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ الذی علم بالقلم میں آغاز ہی سے اللہ نے خواتین کو بھی اس میں رکھا ہے۔ وہ روایت کون سی ہیں جن میں رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم منع کی بات کی جاتی ہے،
اور ان کا رتبہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے.